تھوڑا سا واپس آؤ یار, تھوڑا سا دائیں بائیں دیکھو, تھوڑا سا پیار کرنا شروع کرو. ہمارے اپنے ہیں, ہمارے قریبی ہیں, ہمارے کلاس فیلوز ہیں, ہمارے گھر میں رہنے والے ہیں, گلی محلے والے, کوئی کسی نے کسی کا قتل نہیں کر ڈالا. ہمارے سینوں میں بلا وجہ کے بوجھ ہیں یار, ہمارے مفت کے جھگڑے ہیں, ہماری بدگمانیاں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ کچھ لوگوں کے پاس بیٹھے تو لگتا ہے کوئی بندہ اچھا رہا ہی نہیں یار, زمانے میں کوئی خیر ہی نہیں رہی. وہ مخلوق جس کے بارے میں رب کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اور وہ امت جس کے بارے میں رب فرماتا ہے کنتم خیر امت, اتنے بڑے اعزاز والے لوگوں کے شکوے اور پھر صحیح العقیدہ لوگوں کے شکوے. وہ میرے بھائی تھوڑا سا تو گنجائش پیدا کرے. دو ہی بندے ٹھیک ہے, ایک میں ٹھیک ہوں, ایک جو ہاتھ باندھ کے میری ہاں میں ہاں ملاتا ہے وہ ٹھیک ہے, اور تیسرا بھی ٹھیک ہوتا ہے. بھائی تھوڑی تیسری کی بھی سنیں, اپنی طبیعت سے بوجھ اتارے, اپنے گمان کو اچھا کرے. آپ کو پتہ ہے ڈپریشن اور ٹینشن سب سے زیادہ کب ہوتی ہے, اور یہ مرض غریبوں کا نہیں امیروں کا ہے زیادہ تر, اور پاکستان میں بڑھتا جا رہا ہے. اپنا ہی بوجھ معاذ اللہ لوگ اٹھا نہیں پاتے اور خودکشی کرتے ہیں. یہ جان تیری نہیں ہے, یہ اللہ کی امانت ہے. یہ تو اپنی مرضی سے نہ دنیا میں آیا ہے نہ اپنی مرضی سے جا سکتا ہے. اپنی مرضی سے مرے گا تو خودکشی حرام ہے, اور اگر ان کی مرضی سے جائے گا تو شہادت ہے, پھر درجات کی بلندی ہے. ہم کمزور پڑتے جا رہے. کیوں زیادہ ہوتی ہے ڈپریشن ٹینشن؟ آپ کو عرض کروں, ہم بدگمانیاں بڑی پھیلاتے ہیں, ہمیں لوگ اچھے نہیں لگتے, ہماری رائے مثبت نہیں رہتی, ہمیں اپنی مرضی کے حساب سے لوگوں کو ترتیب دینا ہے, اپنی آنکھ سے لوگوں کو دیکھنا ہے, اپنا زاویہ نگاہ ہے, اپنے دائروں میں بند ہے. او بھائی ہم دیکھو نا, میاں بیوی اگر گھر کے اندر میاں بیوی کا اتفاق نہ ہو تو گھر میں ساری سہولیات بھی ہو تو گزارا کرنا مشکل ہے. لیکن یہ بدگمانیاں کون پیدا کرتا ہے؟ اپنے قریبی لوگ پیدا کرتے ہیں. ویکھو منڈا تھکے آیا, پانی نہیں سو دیتا انہوں, بھائی اتنی سی بات ہے, آپ نے ہلکی سی بات ہی کی تھی, بالکل کوئی سخت بات نہیں. لیکن وہ خامد تو سوچنے لگ جاتا ہے واقعی بات تو ٹھیک ہے, اس نے تو پانی نہیں پوچھا. آپ چلے گئے اپنے کمرے میں, آپ کا وہ ساری رات انہوں نے لڑ لڑ کے جھگڑا کر کر کے گزار دی, اور میاں بیوی کے جھگڑے کا سب سے زیادہ نقصان ان کی اولاد کو اٹھانا پڑتا ہے. میں نے تڑپتے بچے دیکھے ہیں کہ ابا لڑتا ہے, روتی بیٹیاں دیکھی ہیں کہ جوان بچیوں کے ہوتے ہوئے بھی باپ اپنی بیوی کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ بدگمانیوں کو عروج ہے, غلط فہمیاں پال کے جما لیتے. اچھا گمان, اچھی سوچ, اور وہ آپ کے تزکیہ نفس کی سوچ کو مضبوط کرے گی. مسلم شریف میں لفظ ہے, حضور نے فرمایا اچھا سوچا کرو, اچھا سوچنا بھی عبادت ہے. تم گمان اچھا رکھو, اچھا گمان. آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے سوچنے کا. 10 دن نبی پاک نے طائف میں قیام کیا. یہاں 2 منٹ کوئی شخص کسی سے ذرا ٹکرائے تو پھر اس کا لہجہ دیکھیں, آپ دیکھنے والا ہوگا. 10 دن حضور نے قیام کیا ہے اور ان کو تبلیغ کی ہے, اور جواب میں پتھر کھائے. اور جب کریم واپس آئے ہیں, ہمارے ہاں بھی لوگ معاف کرتے ہیں, پر معاف وہ کرتا ہے جس میں بدلہ لینے کی طاقت نہیں ہوتی. وہ کہتا میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا, اور جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ پھر اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہے. جب واپس آئے, سعد غلام نے عرض کی یا رسول اللہ انہوں نے تو حد کر دی. عرب کی جو روایتی مہمان نوازی تھی وہ بھی نہیں کی, جو مزاج تھا اخلاقیات کا وہ بھی بھول گئے. دین قبول کرنا, کرے دعا یہ تباہ ہو جائے. یہ میں تقریر کر رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں, لیکن ایک ہمت کرو نا, اپنی ذاتی دشمن کے لیے ایک دعا کر کے تو دیکھو بھلا. ایک ہمت کرے نا, یہ کئی دفعہ سنا ہے نا حضور دشمنوں کی ہدایت کی دعا کرتے, تو ایک ہمت کرے نا کسی ایک ذاتی دشمن کے لیے جو ذات کا دشمن ہے, نظریے کا نہیں, اس کے لیے کر کے دیکھو نا ایک دعا بھلا. یہ ہمت کرو, یہ بھی تو حضور کا طریقہ ہے نا. لیکن مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, ہم نے سنتیں بھی 4-5 موٹی موٹی یاد کی ہیں,
داڑھی عظیم سنت ہے، پگڑی عظیم سنت ہے، مسواک عظیم سنت ہے، لیکن میرے بھائی سچ بولنا بھی تو سنت ہے نا، دل صاف رکھنا بھی تو سنت ہے نا، غیروں کے لیے دعا مانگنا بھی تو سنت ہے نا، کسی کے حق میں نرم رہنا بھی تو حضور کی سنت ہے نا، خیر خائی بھی تو نبی پاک کی سنت ہے۔ ان پر توجہ کب ہوگی؟ آپ غور کریں، عرض کی یا رسول اللہ دعا کرے تباہ ہو جائے تو حضور نے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ جس طرح بندہ بچوں کے بارے میں ذہن نہیں بناتا کہ ابھی بچہ اسے پتہ ہی نہیں، اللہ ہدایت دے دے، تو غلام نے عرض کی حضور ایک بندے نے بھی بات نہیں مانی اور آپ دعائیں مانگ رہے ہیں، تو یہ میرے محبوب کا گمان ہے، یہ حضور کی سوچ ہے، یہ نبی پاک نے مثبت رویوں کو فروغ دیا ہے سوسائٹی میں۔ کریم فرمانے لگے یہ نہیں نہ مانتے تو میں پھر بھی ان کی ہلاکت کی دعا نہیں کروں گا، اس لیے کہ اگر یہ نہیں مانتے تو مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گی، ان کی نسلوں کے بارے میں خوشگمانی، ان کی نسلوں کے بارے میں۔ ہم نے تو اپنے بچے مایوس کر دیے، اور تیرا کچھ نہیں ہو سکتا، تیرے ورگے بندے نہیں کامیاب ہو سکتے۔ کس کو کہہ رہے ہو؟ اپنے بیٹے کو، اپنے شاگرد کو، اپنے عقیدت مند کو، اپنوں کو کہہ رہے ہو۔ وہ میرے پاس ایک بزرگ اپنے بچے کو دم کرانے لائے تو انہوں نے اتنی لمبی لسٹ شکایتوں کی کھول دی، کہنے لگے جی 4 بچے ہیں، یہ ضدی بھی بڑا ہے، نکما بھی بڑا ہے، نلائق بھی بڑا ہے، بات بھی کوئی نہیں سنتا، سارے گھر میں رٹا ہی اس کا ہے۔ تو میں نے بڑے ادب سے انہیں عرض کیا کہ آج کے بعد آپ نے اس کے سامنے نہیں کہنا، آپ اسے پکا کر رہے ہیں بیچارے کو، یہ کٹ جائے گا اپنی فیملی سے، کبھی ایسا کام نہ کریں آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں تو غیر محسوس طریقے سے، اگر آپ کو اس میں کوئی کوتاہی نظر آئے تو اس طرح کر کے اس کی تربیت کریں کہ اسے محسوس ہی نہ ہو مجھے ٹرین کیا جا رہا۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری جانوں کے مالک ہیں، محبوب کسی کا نام لے کے اگر نصیحت کرتے تو وہ واری صدقے جاتا، لیکن کریم کو کبھی کسی کی شکایت ملتی تو حضور مطلق بات کرتے، فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگوں نے اب یوں کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ دوستو، رب کی مخلوق کے بارے میں اچھا گمان، اچھی سوچیں، یہ پتہ چلے گا کہ آپ تزکیہ نفس کی طرف جا رہے ہیں، طہارت نصیب ہو رہی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے اگر چاہا ہے تو بہت سارے لوگوں کے حق میں رائے عامہ ہموار کر دی ہے۔ اگر انہوں نے چاہا ہے، کسی شخص نے جا کے کہا جناب آج فلاں شیخ کے مل کے آیا ہوں، تقریر سن کے آیا ہوں، کیا بات ہے، بڑا لطف آیا ہے، کیا بات، لیکن اب وہ بدگمانی پیدا کرنی ہے نا، فوراً ایک بات چھوڑیں گے، او تے ساری گلا ٹھیک نے، ہنسے نہیں سن ذرا صحیح کر کے، یہ طریقہ اس طرح کا نہیں، بیٹھے ٹھیک، بھائی وہ انسان ہے، 99 خوبیاں نظر آئی ہیں، بحیثیت انسان بھی 1-2 رہ جاتی ہیں، تھوڑی گنجائش تو دے اللہ، اچھا گمان تو، اور پھر اس کا ابلاغ کریں گے، ہلکا ہلکا دوسرے کو بتائیں گے، وہ تو نے دیکھا کیسے بات کر رہا تھا، وہ تو نے دیکھا آنا جانا کیسا تھا، وہ تو نے غور کیا ہے اس کا۔ وہ میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے 6-7 جگہوں پہ جانے کا موقع ملتا ہے، اب مجھے کوئی شخص روک رہا ہے اگر باہر کہ آپ رکیں، تو جہاں آگے پہنچنا ہے وہ یہ تو پوچھ ہی نہیں رہا کہ آپ نکلے ہیں کہ نہیں نکلے، وہ کہہ رہے ہیں پہنچے کتنے ہو، اچھا وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں پہنچے کہاں، اور بلا کے چاہے بٹھا دے، اس وقت اتنا مشکل کیا ہوتا ہے، پہنچے نہیں آپ، لیٹ ہو گئے، پریشان ہے، اور پھر ہر 10 منٹ کے بعد کہتے ہیں بلا تاخیر، ہر 10 منٹ کے بعد کہتے ہیں، رات 1 بھی بج جائے تو نقیب محفل نے یہی کہنا بلا تاخیر، کیونکہ اس بیچارے رٹا یہی لگایا ہوا اللہ ماشاءاللہ۔ تو اب وہ میں جا رہا ہوں، لوگ ملنا چاہ رہے ہیں، میں بڑی تکلیف بعض اوقات محسوس کرتا ہوں کہ یار ان لوگوں سے مل لیتا، لیکن وہ دیکھنے والا اچھا گمان کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ یار یہ کھڑا کیوں نہیں ہوا، اسے رکنا چاہیے تھا، لیکن وہ اس مشکل کو نہیں سمجھتا کہ جناب کس طرح اچھا گمان جب آپ سوسائٹی میں کرتے ہیں پھر اس کا ابلاغ بھی ہوتا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ بغداد کی جامع مسجد میں جمعہ پڑھتے تھے، کوئی انہوں نے دنیا داری نہیں بنائی تھی، جس آدمی نے جوتے نہ خریدے ہوں پہننے کے لیے اس کا کسی سے کیا رٹا ہوگا، لیکن مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشا،
لوگ باز آتے ہیں کوئی شکوہ کرنے سے. جس بندے کا کوئی رٹا نہیں کسی سے, ان پر بھی الزام لگا دیا, شکوہ شروع ہو گیا, بدگمانی. کیا ہوا جی؟ ایک تاجر کہنے لگا جی بابا صرف جمعے والے دن فرض ہی پڑھتا ہے, باقی نماز ہی نہیں پڑھتا مسجد میں. یہ مسجد کے امام پر بعض لوگ بڑی سختی کرتے ہیں, کہتے ہیں عصر کی پہلی 4 سنتے نہیں پڑھتا. تو میں نے کہا ضروری ہوتی تو اللہ رسول فرض کرتے, آپ کیوں کر رہے ہیں؟ جس چیز کو اللہ رسول نے ضروری قرار نہیں دیا آپ کیوں دے رہے ہیں؟ تو کہا جناب حضرت بشر حافی صرف فرض جماعت سے پڑھتے ہیں. اور اس نے یہ بات کئی لوگوں سے کی, دیکھو یار یہ درویش بنے پھرتے ہیں, بڑے پیر ہیں, اور یہ صرف فرض پڑھ کے نکل جاتے ہیں مسجد سے. بہت سارے لوگوں نے سمجھایا کہ یار تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. بالآخر ایک دن ایک صاحب نے کہا یار تو پتہ ہی کر لے کدھر جاتے ہیں. حضرت نے مسجد میں باجماعت نماز جمعے کی ادا کی, مسجد سے باہر نکلے, اور پھر دوڑ کے, اب وہ پیچھے چھپتا چھپاتا تجسس کر رہا ہے, ڈھونڈ رہا ہے کدھر جاتے ہیں. حضرت نے جیسے ایک دکان سے نان خریدے تو کہنے لگا خو مولوی کو بھوک نے ستایا تھا, سنتیں چھوڑ دی اس نے. تھوڑا آگے بڑھے تو کباب خریدے, کہنے لگا عمر دیکھو اور زبان کے ذائقہ دیکھو. حضرت آگے بڑھے تو جنگل کا راستہ لیا, کہنے لگا یہ لوگوں سے چھپ کے کھائے گا. کہتا ہے چند قدم میں آگے بڑھا تو ایک کچے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا, اور پھر حضرت نے اس کو کھولا. پہلے بجایا کہ میں آ گیا ہوں, پھر اسے کھولا, اور جیسے ہی میری نظر پڑی تو سامنے ایک معذور فالج زدہ آدمی بیٹھا ہے. شیخ دوڑ کے گئے, مٹکے سے پانی پیالے میں ڈال کے پہلے اس کا منہ دھویا, پھر اسے سیدھا کر کے بٹھایا, اور پھر لقمہ توڑ کے اس کے منہ میں رکھا, اور ساتھ ہی کہنے لگے معاف کر دینا, جمعے کا دن تھا, لیٹ ہو گیا ہوں, ابھی تو میں نے سنتیں بھی پڑھنی, ابھی تو میری بقیہ نماز رہتی ہے. وہ شخص کہتا ہے میں کبھی نہیں رویا تھا, پر میں دروازے پہ کھڑا تڑپ رہا تھا. یار یہ ذوق ہم نے انسان, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. ایمان والوں بہت سے گمانوں سے بچا کرو, بعض گمان بھی گناہ. میں نے سوچا ہی نہیں جو آدمی اتنا بڑا, جو کام بڑا تھا, میں اسے کیا سمجھتا تھا. کہتے شیخ ابھی کھانا کھلا ہی رہے تھے, میرے آنسو چمک ہی رہے تھے کہ وہ بوڑھے اور بیمار نے جو اگلا جملہ کہا تو پھر میری چیخ نکلی, اور حضرت کو پتا چلا کہ میں موجود ہوں. وہ بیمار بزرگ کہنے لگے شیخ آپ کتنے کو سال آئیں گے؟ 14 سال ہو گئے آپ روز آتے ہیں, مجھے تو میرے اپنے بھی چھوڑ گئے. ہر روز آتے ہو, 2 وقت روٹی دیتے ہو, لباس بدلتے ہو, نہلاتے ہو. تو کہتے شیخ نے ان کے آنسو اپنے ہاتھوں سے پونچھے, ایک باری میریاں اکھیاں جو انہوں نے اتھرو پونجے سن, ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا, تے ہر ویلے آ ہوزاری دا. کہتے انہوں نے آنسو پونچھے اپنے ہاتھوں سے, اور پھر دوسرا لقمہ دے کے کہنے لگے آپ کو پتہ ہے سارا شہر میری عزت کرتا ہے. لوگوں کا خیال ہے شاید میں نفل زیادہ پڑھتا ہوں, صدقات زیادہ کرتا ہوں, وہ تو میں آپ کی خدمت کرتا ہوں تو اللہ نے مخلوق کے دلوں میں میری محبت پیدا کر دی. آپ خوش گمان کیوں نہیں ہوتے؟ اچھی رائے قائم کیوں نہیں کرتے؟ رویوں کو مثبت کیوں نہیں کرتے؟ بیٹی کی شکایت آ گئی ہے میکے سے, کام نہیں کرتی ٹھیک سے, اسے تو انڈا نہیں ابالنا آتا ڈب سے. تو ابا جی وکیل بن گئے, اماں وکیل بن گئی. کہنے لگی بچی ہے, سیکھتے سیکھتے تو مہربانی کرو نا یہی والا کلیہ بہو کے لیے بھی استعمال کرو. یہ بہو کے لیے بھی کہو کہ ابھی بچی ہے, سیکھتے سیکھتے جب آپ کا بیٹا اعتراض کرے کہ کھانا ڈھب سے نہیں بناتی تو انہیں کہو شہزادی تھی اپنے باپ کے گھر میں, وہ اگرچہ غریب تھا پر بیٹی کی خواہش پوری کرتا تھا, اس نے لاڈ سے رکھی تھی, اٹھتی تھی کام کرنے کے لیے, اور اماں اٹھاتی تھی تو ابا کہہ دیتا تھا ساری عمر کام ہی کرنے سو, پتہ نہیں اگلے نے کی سلوک کرنا ہے, چل میری دھی نو 4 دن سکون نہ رہ لین دے. یہ لاڈلی تھی, کسی کی شہزادی تھی, تیرے گھر آئی ہے چھوڑ چھاڑ کے, اور تیری خوش گمانی کیوں قائم نہیں ہوتی؟ کیوں بدگمان ہے ہم اتنے؟ ہمارے لہجے کڑوے کسیلے, اور کسی کے بارے میں ہم سے رائے لی جائے تو وہ رائے اس طرح کی ہے کہ جیسے ترمذی شریف میں حدیث ہے, یہاں علماء بیٹھے,
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، میری امت گمراہی پر جمع، لیکن ہم سے پوچھو تو 3-4 لوگ ہی ٹھیک ہے بس جو ہمارے ساتھ ہوتے. حضور تو فرماتے جمع ہی نہیں ہوگی گمراہی. تو نے کیسے یہ طے کر لیا کہ سارے لوگ ہی خراب ہو گئے؟ اللہ نے اتنی خوبصورت مخلوق بنائی ہے، تجھے حسن ہی نظر نہیں آتا، تجھے اس میں خوبیاں ہی دکھائی نہیں دیتی، تو پیار ہی نہیں کرتا، تیرے لہجے میں محبت ہی نہیں ہے، تیرا انداز ترچھا ہے، کڑوا ہے، کسیلا ہے، تو بات کرتا ہے تو آگ اگلتا ہے، تو رائے دیتا ہے تو اس میں. اور پھر ایک اور بات بھی، جو پاکیزگی والے لوگ ہوتے ہیں ان کی تو ساری نظر ہی اپنے گناہوں پہ ہوتی ہے. ہم جب بھی بات کرتے ہیں نا بڑا کھل کھل کے کرتے ہیں، بات کرتے ہیں تو بڑا جناب ہمارا انداز عجیب ہوتا ہے کہ جیسے بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے بھولے بھالے، بڑے اللہ والے، ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے، لیکن اپنی کوتاہیوں پر نظر ہی نہیں کرتے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ زمانے کے عیب اچھل اچھل کے آتے ہیں، کمزوریاں اچھل اچھل کے آتی. صاحب مکتوبات 2 صدی نے ایک بات لکھی ہے، کہتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کو نا ایک دفعہ حکم دیا گیا تھا کہ بستی میں سب سے اچھا آدمی ڈھونڈ کے لائیں. تو اب جسے حضرت موسیٰ اچھا کہیں گے بھلا کتنا کو اچھا ہوگا. جناب کلیم نے ایک متقی پرہیزگار ظاہر و باطن کا حسین آدمی ڈھونڈا، مالک یہ سب سے پرہیزگار ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب اس نیک آدمی کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا بستی میں جو سب سے گناہگار ہے وہ تو نے ڈھونڈنا ہے. نیکوکار میں نے ڈھونڈا ہے، اب سب سے گناہگار ہے. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ جو نہیں بول رہے ان کی بھی ہے کہ نہیں؟ بس میں سوئی میرے سامنے آپ فکر نہ کریں. اور میں تو ویسے ہی تقریر بڑی تھوڑی کرنے کا عادی ہوں، کوشش ہوتی ہے کہ ایک ہی آنسو میں کہہ جاؤں گا میں دل طوفان بھیجا لانے سے بھی یا چشم فائدہ، 2 اشک ہی کافی ہے اگر اثر کرے تو. عزیز اس کو نیک کو حضرت کلیم نے ڈھونڈا علیہ السلام اور کہا اب تو نے ڈھونڈ کے لانا ہے. میرا خیال ہے میری اور آپ کی ڈیوٹی لگتی نا برا آدمی ڈھونڈنے کی تو بس کوئی بندہ اچھا بچتا ہی نہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا تو نے ڈھونڈ کے لانا ہے. تو اس بندے نے رونا شروع کر دیا. اس نے کہا حضور یہ کام میرے والا نہیں، میں نے تو کبھی پلٹ کے کسی کے عیب دیکھے ہی نہیں، مجھے ڈر آتا ہے، میں تو کمزور ہوں، مجھے خوف آتا ہے. سے ثبوت نہ منگو میتھوں، اے نظر کرم قد ہوئی، اے میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی. میں مسکین پرانا خادم، مینوں کسے در ملی نہ ٹوئی. اے تے واصف یار نے نظر جو کیتی تے پھر واصف ہی ہوئی. میں تو مسکین ہوں، میرے ذمہ نہ یہ کام لگائیں، مجھ سے نہیں ہو سکتا. یعنی سے ثبوت نہ منگو میں تو، اے پلا نظر کرم قد ہوئی، اے میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی. میں مسکین پرانا خادم، کسے در ملی نہ ٹوئی. اے تے واصف یار نے نظر جو کی تھی، پھر واصف ہی ہوئی. کہا حضور میرے ذمہ نہ لگائیں، میرے لیے مشکل ہے. فرمایا آپ نہیں کرنا ہے. تو اب ایک برا آدمی ڈھونڈنے کے لیے نا اس شخص نے 3 دن کی مہلت لی. ایک بندہ ڈھونڈنا ہے، ایک بندہ برا ڈھونڈنے کے لیے 3 دن لگا دیے. کہا جناب میں اسی وقت اسی ٹائم اسی جگہ برا بندہ ڈھونڈ کے جو آپ نے حکم دیا ہے کوشش کروں گا. صوفیاء نے لکھا ہے 3رے دن اس مقررہ وقت پہ جب وہ آئے نا تو پتہ کس طرح آئے؟ اپنے گلے میں رسی باندھی. میں مسکین پرانا خادم، اور رسی کا سرا حضرت کلیم کے ہاتھ میں دے کے کہنے لگے حضور کچھ لوگوں کی غلطیاں مجھے نظر آئی تھیں پر ان کا مجھے صرف شک تھا، اور جو میرے اپنے اندر ہے ان کا مجھے پاک ہے. جو دوسروں کے اندر کمزوریاں تھیں ان کا صرف شک تھا کہ شاید یہ کام لیکن اپنا تو پاک ہے. لہذا اس بستی میں سب سے بڑا مجرم میں ہی ہوں. بتائیں نا بھلا رب کیسے راضی ہوگا، بتائیں بھلا وہ مجھے کیسے معاف کرے گا. خطاؤں کے درگزر کے لیے کیا پڑھوں تو کریم کرم کرے گا.
حضرت موسیٰ نے سینے سے لگا کے فرمایا یہی تو تیری عاجزی ہے جس کے سبب سے اللہ نے سب پر درجہ عطا فرمایا. یہی تو تیرا او میرے سنگیوں، میرے دوستوں، ماں باپ جو ہوتے ہیں نا، ماں باپ وہ انسان کا نا سب سے قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں. یعنی ماں باپ کی زندگی میں انسان نا کچھ بے پرواہ بھی ہو تو گزارا ہو جاتا ہے، کچھ فکروں سے وہ آزاد ہوتا ہے. ہمارے ہاں نا ماں باپ کی خدمت کا لوگوں نے ترجمہ بڑا اپنی مرضی کا لیا ہوا ہے. ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، خرچہ دینا ہے. کئی ابا جی کو حج کرا کے نا اپنے ابا جی کو تو گلی میں بتا رہے ہوتے ہیں ابا جی نو حج تے میں کر لیا سی. او بھائی تیرے ابا جی دینا. ایک ختم شریف پہ میں احسال ثواب کی محفل میں حاضر تھا تو وہ اپنے علامہ صاحب کو کہہ رہے تھے کہ 50,000 ابا جی کی طرف سے مسجد میں دے رہے ہیں، اعلان کر دیں. تو مائک میرے آگے آ چکا تھا تو مولانا بیچارے مجبور تھے، واپس مانگ رہے تھے، میں دینا نہیں چاہ رہا تھا. یہ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے نا، یہ مشکل سے ملتا ہے تو یہ واپس دے دیں، مشکل ہوتا ہے یہ بھی کام. تو وہ واپس دینا چاہ رہے تھے. میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے جنہوں نے 50,000 مسجد دیا اور کہتے ہیں ابا جی کی طرف سے اعلان کر دیں. تو میں کہ انہوں نے پوچھو ابا جی جو انہوں نے دے گئے انہوں نے بھی اعلان کرایا کہ انجی دے گئے. ان سے پوچھو وہ ساری دکانیں، پلاٹ، پلازے ابا نے اعلان کرائے کہ فری میں دیے. یہ اتنی لاکھوں کروڑوں کی جائیداد میں سے 50,000 ابا کے نام پہ دے رہے ہیں اور ساری دنیا کو بتا رہے ہیں. یہ سمجھ نہیں آتی. بچے سمجھتے ہیں کہ خرچہ دینا ہی ماں باپ کی خدمت ہے. ماں باپ کی اصل خدمت انہیں ٹائم دینا ہے، ان کے پاس بیٹھنا ہے، ان سے مشورہ کرنا ہے. آنکھیں پتھر کی ہو جاتی ہیں ماں کی دروازہ دیکھ دیکھ کہ تو کب آئے گا. وہ نا جی آپ ذرا آپ سرد خانے میں رکھ دے ابا جی کو، میں 3 دن کی بس آپ رکھیں، مجھے فلائٹ مل گئی ہے. تو پہلے کیوں نہیں ملی؟ وہ تو پوچھتا پھرتا تھا لوگوں سے کہ بتاؤ کہ برطانیہ کی ٹکٹ کتنے کی ہے. اس وقت تو کیوں نہیں؟ والدین کو، دوستوں کو فون کرتے ہو نا، آج روٹی نہ کھانا باہر کھائیں گے، تو کر ایک فون ابا جی کو بھی، ابا جی میرے آنے تک روٹی نہ کھانا. ایک فون کر تو صحیح. اس دن ان کو شوگر کی دوائی نہیں کھانی پڑے گی، اس دن ان کو نیند کی گولی. وہ میرے پتر دا فون آیا، تو بیمار اما کو فون کر، روٹی میں نے تیرے ہاتھ کی کھانی ہے، دیکھنا وہ بغیر دوائی کے اٹھ کے روٹی پکائے گی. لیکن وہ جو دینے والی چیز تھی وہ تو دی نہیں، ٹائم ہی نہیں دیا، توجہ ہی نہیں دی، غور ہی نہیں کیا. حضرت ایک شیخ، غالباً شیخ ابو سعید کے بارے میں صاحب رسول اللہ قشیریہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں میں حج کرنے جا رہا تھا، نفلی حج تھا میرا، میری تربیت کے لیے، میرے جیسے لوگوں کے لیے لکھا ہے انہوں نے. میرا نفلی حج تھا، دوسرا تیسرا تو گھر میں بیٹھا تھا تو میری والدہ نے مجھ سے پانی مانگا. تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں شیخ بھی ہوں، علامہ صاحب بھی ہوں اور حاجی بھی ہوں، کل جا رہا ہوں. تو چونکہ ہمیں عادت ہو جاتی ہے نا، جوتے کوئی اور ہی اٹھاتا ہے، پانی کوئی اور ہی پکڑاتا ہے، حالانکہ یہ بہت بڑی مصیبت ہے اگر لگ جائے تو. حضرت شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ زرعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہزاروں علماء کے استاد تھے. تو کبھی گفتگو کرتے تھے تو کہتے تھے میرے ساتھ ہزاروں لوگ وابستہ ہیں پر شکر ہے میں اپنا جوتا خود ہی اٹھا لیتا ہوں، میں اس مشقت کا شکار نہیں ہوں، اس تکلیف میں میں نہیں آیا کہ میرا پروٹوکول بنتا ہے. تو شیخ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال ہے میں تو حج پہ جا رہا ہوں اور پھر میرا اعزاز بھی ہے، تو پانی چھوٹا بھائی بھی پلا دے گا تو حرج کیا. میں نے چھوٹے سے کہا او بھائی اماں کو پانی دینا. اٹھا، اس نے پیالہ اٹھایا اور مٹکے سے پانی ڈال کے والدہ کو پیش کیا. تو کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا یار سینکڑوں میل پہ حج کرنے جانا تیرے لیے آسان ہے اور 2 قدم پہ اٹھ کے اماں کو پانی پلانا مشکل ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگ حاجی کہیں گے، نعرے لگائیں گے، کچھ نہ کچھ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، بعض سے کفر کرتے ہو، اپنی من چاہا دین. یعنی یہ مسئلہ سارے مردوں کو یاد ہے کہ 4 شادیاں کرنا جائز ہے، تو بھئی دین میں اور بھی تو کئی چیزیں جائز ہیں، وہ کیوں نہیں یاد کی ہوئی؟ یہ سب نے یاد اپنی مرضی کی چیزیں اخذ کی ہیں. تو میرے عزیز شیخ فرماتے ہیں میں نے حج کا ارادہ ملتوی کیا اور میں نے سوچا 1 سال پورا ماں کی خدمت کروں گا اور اگلے سال حج کرنے جاؤں گا کیونکہ میرا نفل حج ہے.
थोड़ा सा चीजों पर गौर करें। पहले तो हमें बच्चों को कहना पड़ता था ना मोबाइल कम चलाएं, अब बच्चे कहते हैं कि अब्बा जी से कहें कि जब घर आए तो थोड़ी देर मोबाइल तो बंद किया करें। को हमने भी अपनी दिल की बात करनी होती है, घर वाली कह रही होती है 2 मिनट इसे छोड़ो, हम तो टाइम ही नहीं देते। माँ बाप को वक्त दें। और आखिरी गुजारिश ये करनी है, जब वो दुनिया से रुखसत हो जाए तो फिर भी वो माँ बाप है। 12 हक आला हजरत बरेलवी ने लिखे हैं वालिदैन के विसाल के बाद जो औलाद के जिम्मे होते। तजहीज़ व तकफीन है, जनाजा है, तदफीन है, जनाजा है। फिर अगर उनके जिम्मे कर्ज है तो कोशिश करे औलाद अगर हिम्मत करे तो कर्ज अदा करे, उनके लिए रोज दुआए बख्शिश करे, उनके दोस्तों से रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करे। और यहां तक लिखा है इमाम सुयूती ने कि कोई ऐसा काम ना करे जिससे देख के लोग दुनिया से गए हुए वालिदैन को भी बातें करें। वो थोड़ा अपने लहजों पर, अमलों पर गौर करे कि मेरी वजह से कहीं मेरे कबीले को, मेरे वालिदैन को कोई शख्स बात ना करे। आपको पता है बड़े लोग तारीफ करते हैं, पर यह तारीफ बड़ी मजेदार होती है। किसी चंगी मां दा पुत्र है, ये बड़ी मजेदार तारीफ होती है, इसमें बड़ा हुस्न होता है अगर आप कबूल करें। मेरे अजीज, कोई ऐसा काम ना करें जिसके सबब से लोग वालिदैन पर उंगली उठाएं, अपने लहजों में मिठास लाएं, तबीयत को हल्का फुल्का करें। और ये जो एजाज और प्रोटोकॉल और मैं भी हूं, इस जिंदगी से ना उठ बुलिया ना चलो थे वसीए जिथे वस देनी सारे अन्ने, ना कोई साड़ी जात पछाड़े ना कोई सानू मन्ने। थोड़ा सा ना बिल्कुल नॉर्मल सी लाइफ गुजारे, ज्यादा चक्कर में ना पड़े कि मैं भी होता हूं, मुझे भी होना चाहिए, मेरा भी नाम होना चाहिए। इससे थोड़ा सा ना आप जमीन पे रहे।